آج پھر افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے. یہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے یہ کہا ہے. جو تو میرے پاکستانیوں، اگر سیز فائر بھی نہیں ہوئی، سیز فائر والی تو بات ہی نہیں ہے نا، ایک طرف سے نسل کشی ہو رہی ہے، تو اگر نسل کشی ختم نہیں ہوئی، مارا ماری جاری ہے. پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جھگڑے کی یہ سب سے نئی تصویریں ہیں، جہاں پاکستانی سینکوں کے خلاف ایک بار پھر افغانستان میں شاسن طالبانی لڑاکے حاوی ہوتے ہوئے دکھائی. آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیٹو اور امریکہ کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا. کہ میں تو حیران اور پریشان ہوں کہ افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا. بلوچستان بارڈر سے، خیبر پختونخوا سرحد سے افغانستان کا پاکستان پر حملہ، یہ سننا باقی تھا، یہ دن دیکھنا باقی تھا. انہوں نے پولیس والوں کی گردنوں میں سیدھی گولیاں ماری ہیں. انہوں نے جناب جو پٹرول کے ٹینکرز تھے وہ زبردستی اپنے ساتھ لیے، فیملیز کو گاڑیوں سے نکال کر گاڑیاں اپنے ساتھ شامل کی. ان کو جنگ کے علاوہ کچھ آتا بھی نہیں ہے، تو اگر آپ نے ان کو جنگ میں گھسیٹ لیا تو یاد رکھیں کہ ان کو ساری زندگی یہی ایک کام سکھایا گیا اور انہیں آتا بھی یہی ہے. جو ٹریکٹر ٹرالیز تھی جن کے اندر اینٹیں تھی، انہیں پیس کر پتھر بنائے اور پھر غلیلوں سے ان پتھروں کا بھی استعمال کیا اور بنٹوں کا بھی انہوں نے استعمال کیا ہے. وہ جو نمبر بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 60 سے زیادہ پولیس اہلکار باقاعدہ سے فارغ ہو چکے ہیں. انسان فراموشی کی تاریخ رقم ہوئی، نمک حرامی کی تاریخ رقم ہوئی. وہ افغانستان جس سے سوویت یونین کو بھگانے کے لیے پاکستان لڑا اور پاکستان نے سوویت یونین کو بھگایا، وہ افغانستان جس سے امریکہ کو نکلوانے کے لیے پاکستان آگے بڑھا. اور ان کو عیاشی والی زندگی بھی نہیں ملتی، پلاٹ بھی نہیں ہے، عیاشی بھی نہیں ہے، بیٹمین بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے للے تللے بھی نہیں ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چین جس کی دوستی کے بارے میں ڈھنڈورے پیٹے جاتے تھے کہ ہمالیہ سے بلند اور بحر الکاہل سے زیادہ گہری، وہ دوستی اب دشمنی میں بدل گئی. وہ پہاڑوں پہ سونے والے لوگ ہیں، بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہوش کے ناخن لیے جائیں. یہ جو خواب دیکھے جا رہے ہیں افغانستان کو فتح کرنے کے، یہ بڑی قوتیں دیکھ چکی ہیں اور ناکام ہوئی ہیں. آپ بھی یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں. بھارت اور پاکستان کی دشمنی کے برابر اب وہ وقت آن لگا ہے قریب کہ چین اور پاکستان کی دشمنی بھی اسی نہج کی ہو. یعنی اسی وقت آپ کو بتا دیا. انہوں نے کہا ہے جی کہ آج 4 لوکیشنز کے اوپر افغانستان نے حملہ کیا ہے. بلوچستان اور ان کے جو وہاں کھڑے تھے لوگ، وہ چوکیاں چھوڑ کے فرار ہو گئے ہیں. اب یہ فرار کل بھی ہوئے تھے لیکن ہمارے 23 مارے گئے تھے. اب پتہ نہیں آج فرار ہوئے ہیں تو کیا ہوا ہوگا. ظاہر ہے ہمارے پاس ایئر سپیریورٹی ہے، ان کے پاس نہیں ہے. تو ہم تو اگر وہ اوپن سپیس میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہم تو ان کا کچومر بنا سکتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جو افغانستان کے ایک صحافی کی وال پہ مجھے نظر آئی. اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ سینکڑوں لوگوں کو بارڈر کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے، فائٹرز کو. آپ یہ ذہن میں ڈالیں کہ اگر یہ ایسی جنگ ہو جیسے کنونشنل وار ہوتی ہے تو پاکستان کا پلڑا بھاری ہوگا. لیکن اگر اس جنگ کو وہ گریلا وار میں تبدیل کر گئے اور ٹی ٹی پی کے بجائے ٹی ٹی اے کے لوگوں نے بھی پاکستان میں گھس کے کاروائیاں شروع کر دیں، آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیٹو اور امریکہ کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا. ان کے پاس جو اکوپمنٹ تھا ہم اس کا اشیر بھی افورڈ نہیں کر سکتے. ان کی جو سیکیورٹی تھی، جو انہوں نے ہر چیز رکھی ہوئی تھی فول پروف، اس کے باوجود دھماکے ہو جایا کرتے تھے اور ان کے فوجی مارے جاتے تھے. تو اگر انہوں نے گوریلا کاروائیاں شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ دعویٰ تو یہ ہے جی انہوں نے پہل کی. اس پر بھی میں تھوڑی بات کر دوں. یہ میرا کنسیڈرڈ اپینین ہے کہ اس وقت طالبان کے مفاد میں ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے، انلیس امریکہ انہیں کہہ رہا ہے کہ مارو پاکستان کو اور پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ افغانستان سے ہمیں بگرام ایئر بیس لے کے دو. انلیس امریکہ یہ دونوں کی لڑائی کروانا چاہتا ہے، طالبان کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے. چین بڑی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے افغانستان میں، ٹھیک ہے، تو چین تو نہیں چاہے گا کہ پاکستان وہاں حملے کرے یا طالبان پاکستان پہ کرے، ٹھیک ہے. بھارت اگر انہیں کہے گا تو بھارت دے کیا سکتا ہے؟ ان کو پیسہ دے گا، مال دے گا، اس کے علاوہ کیا دے سکتا ہے؟ جو چیز انہیں گارنٹی چاہیے، جو انہیں سپورٹ ابھی چاہیے، وہ امریکہ کی چاہیے، عالمی اداروں کی چاہیے. اگر وہاں سے ہے تو پھر انہیں سوچنا چاہیے کہ جو ٹرمپ آپ کی تعریفیں کر رہا ہے